السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زاہد پاکستان۔ سب سے پہلے جو پاکستان کی سیاست کی نوعیت ہے، ٹوٹے ہیں لوگ، پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک بنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ کیا پالیسیز ہیں، کیا پی ٹی آئی کے اپنے مسائل ہیں اور پالیسیز خاص طور پہ جو ان کی طرف ہیں، اس کے نتیجے میں یہ چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف، اور میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن میں پیپلز پارٹی کے اپنے وہاں پرائم منسٹر ہوں گے۔ اگلا الیکشن ہونے والا ہے 8 مہینے میں، بٹ بہرحال یہ پاور پلے کا یہ حصہ ہے، یہ آپ نے ہم نے کہا آپ کو بتاتے چلیں۔ آگے چلتے ہیں، جو معاملہ ہے اکانومی کا، اس پر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہم سے بات کریں گے۔ فارمر فائنانس منسٹر ہیں، ون آف دا موسٹ کریڈیبل وائسز ان پاکستان آن دا اکانومی، پولیٹیکل اکانومی ایز ویل۔ ان سے بات کریں گے۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کچھ ہی روز پہلے کہ پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں قدرے کمی آ گئی۔ انہوں نے کہا 25 سال میں اتنا لو لیول نہیں ہے فورن انویسٹمنٹ کا، اور ظاہر ہے ڈومیسٹک کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ یہاں سے پیسہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، انہوں نے انڈائریکٹلی تائید کی ہے اس کرائسس کی، اس مسئلے کی اکنالج کیا ہے، کیونکہ آج کی خبر یہ ہے شہباز رانا ون آف دا لیڈنگ رپورٹرز آن دی اکانومی، انہوں نے لکھا ہے کہ جی بتایا ہے کہ 8 گروپس بن رہے ہیں کہ ایکسپورٹس اور جو انڈسٹری ہے اس کو کلیپس سے بچانے کے لیے 8 گروپس آف لیڈنگ انڈسٹریلسٹ، تاکہ وہ بتائیں کہ کس طریقے سے ریوائیو کیا جائے یہ معاملہ جو انڈسٹری کا پاکستان میں۔ ہم تفصیل میں بات کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے آفٹر دس سیگمنٹ۔ ابھی تو ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے، اور افغانستان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے استنبول میں نہایت اہم جو مذاکرات ہیں پاکستان اور طالبان حکومت جو افغانستان کے انٹرم گورنمنٹ ان کے درمیان، اور ایز وی اسپیک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ کو پاکستان نے، جو پاکستان کی ڈیلیگیشن ہے، انہوں نے ایک پورا دیا ہے بلو پرنٹ، جس سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق چلیں تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے کہ یو آر سنسیئر کہ پاکستان میں آپ کی سرزمین سے دہشت گردی نہ ہو۔ ایک بلو پرنٹ ہے میکنزم کے کس طریقے سے یہ اپنی نیت جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں کہ دے جینوئنلی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ ٹیررزم ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ دے کین فرام افغانستان۔ اس پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ناظرین فارمر امبر ہیں اور ٹو افغانستان، اور افغانستان پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، کوئی پچھلے 20-25 سال سے لیڈنگ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں۔ امبیسڈر ایاز وزیر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ چلیں جی، وہ کہہ رہے ہیں میں بھی کرواتا ہوں، ابھی اس کو ٹھیک کرواتا ہوں معاملے کو، کیونکہ میں جانتا ہوں پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کو، اور تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ اطلاع نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان خود ہی اس معاملے سے یعنی کہ دو چار ہیں، اور خود ہی اس کو سنبھالنے کی اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آئن آؤٹ پرابلمز۔ لیکن آف کورس امریکہ کا ایک رول رہا ہے اور ایک انٹرسٹ رہا ہے، اور ایک ان کا بھی اپنا معاملہ ہے افغانستان کے حوالے سے اور پھر پاکستان کے حوالے سے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ایاز وزیر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں اس پہ۔ جی ایاز وزیر صاحب، اگین ویلکم ٹو دا شو۔ تو پہلے ذرا اگر استنبول پہ چلیں پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ چلتے ہیں۔ جی استنبول میں جو ہو رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایاز صاحب؟ جی استنبول پروسیس طریقہ تو صحیح ہے، بات چیت ہی کے ذریعے سے یہ مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو پروسیس کل سے شروع ہے، یہ میرا خیال ہے دونوں ملکوں کے انٹیلیجنس کے لوگ بات کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے نکات کے اوپر ایک دوسرے کو قائل کرے یا میجارٹی نکات پہ ایک دوسرے کا اتفاق ہو، تو اس کے بعد شاید ڈیفنس منسٹروں کے آنے کی چانس بن جاتی ہے۔ تو بہرحال پروسیس تو جیسے میں نے عرض کر لیا یہی ہے بات چیت کرنے کا، لیکن کاش کہ یہ مسئلہ سیاسی طور پہ حل کیا جاتا۔ پہ بارگین یا اس کا فیصلہ کرنا یہ سیاسی لیڈروں کا کام ہے۔ کاش کہ یہ مسئلہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو آپ کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جو وہاں پہ بھی ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، ملک کے اندر بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے، اس کو ہم کیوں استعمال نہیں کر سکتے؟ اور جن سے توقع کی جا سکتی ہے
کہ وہ اس کا حل پاکستان کے مفاد کو زیادہ تقویت دے کے اسی کے اندر جا کے کوئی راستہ نکالے. تو اگر یہ ہو جاتا میرا خیال ہے بہتر ہوتا، لیکن اب دعا کریں گے کہ اللہ کرے خواجہ آصف صاحب بھی کامیاب ہو جائیں. لیکن جو شروعات کی اس نے اپنے بیان سے، اس سے تو میں زیادہ توقع نہیں کروں. یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب کوئی پالیسی بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ نے خود فرمایا. لیکن یہ آپ بتائیں کہ اب یہ تو الٹی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ہم جیسے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ آپ کیوں طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا، یہ تو آپ دفاعی لوگوں کی بات کریں تو دفاعی لوگ ہی تو ان سے بات چیت کر رہے تھے اور ان سے کہتے، اور جب ہم کہتے تھے جی کوئی ایکشن لیں، وہ کہتے تھے نہیں جی ایکشن نہیں لیں گے، یہ بات چیت سے ہی معاملہ سنبھلے گا. آپ سے بہتر کون جانتا ہے، جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے 2021 اگست سے طالبان نے افغانستان میں، جب سے آپ کے کتنے کولیگز ہیں جو جا کے ان سے بات کی ہے، کتنے آپ کے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو جا کے ان سے بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ادھر ہی پلیٹ فارم سے ہم کہتے تھے کہ یہ بات آپ کو کہیں فورس کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کل آپ کے دوست تھے، چاہے حقانی گروپ ہوا، یہ گروپ ہوا، یہ گروپ ہوا، ابھی تو وہ آپ کو وہاں سے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو دفاعی گروپ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، یہ وہ کیا کریں گے، وہ تو لڑائی کی طرف جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں، جب 12 اٹیکس کر دی انہوں نے افغانز نے رات کو اکراس دا بارڈر، تو پھر کیا کرتے؟ دیکھیے بھی آپ کے بات کے ساتھ کچھ حد تک تو دفاع کیا جاتا ہے. دفاعی قوتوں کے استعمال سے یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ جو سیاسی قوتیں فیصلہ کرتی ہے وہ پاورفل پوزیشن پہ ہوتی ہے. پاکستان اور افغانستان کا پاور کے لحاظ سے مقابلہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان کا تو وہ مقابلہ افغان کا نہیں بنتا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب دیکھیں دفاعی اینگل سے اگر ہم کر رہے ہیں جو کہ کر رہے ہیں، تو پچھلے 78 سال تو چھوڑے، جب سے سوویت یونین یہاں آ گیا چلا گیا، امریکہ آ گیا چلا گیا، تو اس میں جتنی قوتیں آئی، یا میں مختصراً عرض کر لوں، مجاہدین کو ہم نے سپورٹ کر لیا، ہمارے خلاف ہو گئے. پھر طالبان 1 کو ہم نے سپورٹ کر لیا، ہمارے خلاف ہو گئے. اب طالبان 2 کو ہم نے سپورٹ کر لیا، ہمارے خلاف ہو گئے. تو کہیں تو اس میں کوشچن مارک آ جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل کہ دفاعی قوتوں کا بہت اہم رول ہے، ڈیفینیٹلی ہے. اگر دفاعی طور پہ ہم مضبوط نہ ہوتے تو ہم اس پاورفل پوزیشن پہ نہ ہوتے. لیکن اب اس وقت چونکہ ہم بہت ہی پاورفل پوزیشن پہ ہے، تو ہم یہ معاملہ اگر سیاسی اکابرین، جو منجے ہوئے لوگ جن کا نام لینا اچھا نہیں لگتا لیکن سب جو لوگ جانتے ہیں ان کو انوالو کر لے، تو وہ بھی تو اتنے پاکستانی جتنے ہم اور آپ یا دفاعی قوتیں یا سیاسی قوتیں ہیں، ملک کے مفاد کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے. 4 سال سے کیا پاکستان نے بات چیت نہیں کی؟ آپ بتائیے گا، آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ بات چیت کی ہے؟ اس حد تک کی ہے آپ کا. پھر آپ ایک ایشو پر فوکس آپ فرما رہے ہیں جو ایک بالکل ذریعہ ہے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے جو پولیٹیکل ہے. بالکل میں آپ سے اگری کرتی ہوں، بالکل اگری کرتی ہوں. مجھے بتائیں کہ ڈار صاحب نے گئے نہیں گئے، جو ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ تھے، جو ٹریڈ کے معاملات تھے، ریزالو کیے یا نہیں کیے؟ تو یہ ایسا نہیں کہ پاکستان لے کے کھڑا ہے کوئی ڈنڈا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، چاہے ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ہم تو چیختے یہی رہتے ہیں انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا کانٹ، تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. لیکن سر حقیقت وہ بھی ہے جو میں نے سبمٹ کیا آپ کی خدمت میں، اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ بھئی استعمال کرو پولیٹیکل لوگوں کو، میرا خیال ہے وہ بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہم تو شکایت کر رہے ہیں کہ جی آپ نے بڑی دیر کی، آپ نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہے کہ دہشت گردی پہ دہشت گردی وہاں سے، اور کتنے لوگ پاکستان میں شہید ہوئے. تو آپ بہتر جانتے ہیں سر، آپ کیا کریں پاکستان، آپ بتائیں آپ کیا کریں. نسیم بی بی میں آپ کے ساتھ اس پہ بحث نہیں کرتا، اور نہ یہ فورم اس بحث کا ہے. زندگی نے ساتھ دیا تو ہم اکٹھے بیٹھ جائیں گے. میں آپ کو سارے آپ کے سوالات کا جواب انشاءاللہ تسلی بخش دے دوں گا.
میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہاتھ باندھ کے کچھ بھی نہ کریں اور ہمیں وہ مارتے رہے. ہمیں بڑی تکلیف ہے, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے جی سپاہی, ہمارے پولیس, ہمارے عوام, یہ سب ہمارے بھائی بچے ہیں, کوئی باہر کی دنیا تو نہیں ہے. فوج بھی تو ہمارے بچوں سے فوج بنتی ہے, بے شک. اس پہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم فوج کے پیچھے ہر جگہ کھڑے ہیں, تو ہونا بھی چاہیے, لیکن جہاں پہ گنجائش ہے سمجھانے کا ٹھیک. ادھر بات صحیح کرنی چاہیے. آپ کے ساتھ بڑی مفید گفتگو ہوئی, کیونکہ ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو, اور آپ نے بڑی اچھے طریقے سے, اور آپ نے, اور آپ کی تو آپ کی اپنی تاریخ ہے, آپ کا اپنا تجزیہ ہے, تجربہ ہے, تو ہم آپ کے بڑے مہربان ہیں کہ آپ نے آپ تشریف لائے پروگرام میں, اور آپ نے بات جو کہ کرنے کی ضرورت بھی تھی. تو ناظرین, پھر ہم انشاءاللہ ایاز وزیر صاحب کو پھر بھی دعوت دیں گے کہ تفصیل میں اور اس پہ بات کریں. اور ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے. جو اکانومی کے حوالے سے ہم نے کہا بڑے اہم معاملات ہیں, خاص طور پہ جو کمپنیز وغیرہ چھوڑ کے جا رہی ہیں, اور دا ہول ایکسٹرنل ایسپیکٹ, چاہے ایکسپورٹس کا معاملہ ہے, چاہے انڈسٹری کا معاملہ ہے, چاہے جو کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں اس کا. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہیں. بات کریں گے پاکستان کی اکانومی پہ. اکانومی کے حوالے سے پاکستان از ان اے ویری گڈ سٹیج, اور انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد میں جو فارن انویسٹرز آ رہے ہیں. اور ناظرین, ایک وہ شخصیت جو پاکستان میں سب ان کو مانتے ہیں irrespective of their politics, کہ وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, اور پولیٹیکل اکانومی, اور جو گورننس اور اکانومی کا رشتہ ہے, اس کو بہت کم لوگ اتنی اچھی طریقے سے جانتے ہیں, جیسے پاکستان کے فارمر منسٹر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. اور یہ سنیے گا, حفیظ پاشا صاحب نے تو جو کہا وہ تو اس پر بھی ان سے بات کریں گے, لیکن انہوں نے جو آرٹیکل لکھا 2-3 روز پہلے بزنس ریکارڈر میں 21 تاریخ کو, اکتوبر کی 21 کو, اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت سے انہوں نے کمپنیز کا نام لیا, پراکٹر اینڈ گیمبل ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. انہوں نے کہا یہ کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں. انہوں نے کہا اس کی ایک وجہ تو یہ انہوں نے بتائی کہ جو ٹیرفز کے معاملات ہیں, اور جو ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے پروفٹ, اس میں ٹیلن اور یہ تمام کمپنیز اب نہیں, پچھلے 2-3 سال میں پاکستان کو چھوڑ کر جا چکی ہیں. پھر حفیظ پاشا صاحب نے یہ فرمایا کہ جب پاکستان میں ایک پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی معاملات پر, پالیسیز پر, اور پھر جی ڈی پی کا بھی تعلق جو ہے وہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس کا بھی تعلق ہے کہ کمپنیز آتی ہیں یہاں سے چلی جاتی ہیں, جب پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو پروفٹ جو ہے مارجن وہ بھی کم ہو جاتا ہے, یہ اپنے پروفٹس جو ہوتے بھی ہیں اس کو ریپیٹریٹ نہیں کر پاتے. تو یہ دو مختلف ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ پکچرز ہیں. جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ویری کمپیٹنٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ آ رہے ہیں فارن انویسٹرز, اور حفیظ پاشا صاحب یہ فرما رہے ہیں, انہوں نے کا جو آرٹیکل ہے وہ ضرور پڑھیے گا آپ. اور یہ ہم ضرور کہتے چلیں کہ پاکستان میں اب جو ایک دھوم مچی ہے کہ جی امریکہ آ رہا ہے انویسٹ کرنے, جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس میں انویسٹ کرنے آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو لگتا ہے کہ وہ پاکستان ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے, ہر دوسرے دن کبھی انویسٹمنٹ کی بات, کبھی انڈیا پاکستان کی بات, اور کبھی آئل ایکسپلوریشن اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ پکچر کیا ہے؟ اور ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بلومبرگ گاہے بگاہے پاکستان کا جو ریٹنگ ہے اس کو بہتر کہتا ہے, جی پاکستان از ان گڈ شیپ. اگر پاکستان از ان سچ گڈ شیپ تو پھر یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہم نے تکلیف دی حفیظ پاشا صاحب کو, ہم نے ان سے دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے اس پر بات کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے بہت کرٹیکل ہے آبویسلی, بیکاز اس کا تعلق امپلائمنٹ سے بھی ہے, جابز وغیرہ سے بھی ہے, پھر ایکسپورٹ سے بھی ہے, سب کچھ بہت معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. بٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کا جو ایک ایکو سسٹم ہے, دیر از این ایشو ود دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی بیلنسڈ سمری پیش کی ہے, اور مجھے خود اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے یہ آرٹیکل لکھنا پڑا, جبکہ پاکستان میں کم از کم ہمارے جو حکومت ہے ان میں بہت آپٹمزم ہے
کہ فارن انویسٹمنٹ کا پیک آنے والا ہے پاکستان میں، مگر میں کچھ اعداد شمار آپ کے سامنے رکھ دوں تو کچھ اندازہ ہوگا کہ ریالٹی اس وقت کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو توازن ادائیگی کے اعداد شمار ابھی جو اسٹیٹ بینک نے چھاپے ہیں، پہلا کوارٹر جو ہے جولائی ٹو سپٹمبر اس سال کا، اس کے اعداد شمار آئے ہیں، اس میں جو چیز واضح طور پر پریشان کن ہے جی، فارن انڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں 45% کمی آئی ہے کمپیئر ٹو جو لیول تھا پچھلے سال کے پہلے کوارٹر میں، 45% کمی۔ جی، دوسری طرف جو ہمارا اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں جس طرح فائنانس منسٹر صاحب نے ذکر کیا، یقیناً وہ بہت محنتی اور کوشش کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نئے انویسٹرز ہمارے مارکیٹ میں آئے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں، تو اس پچھلے کوارٹر میں جولائی ٹو سپتمبر کے مہینے میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسٹاک مارکیٹ سے فارن پورٹ فولیو کے جو انویسٹرز ہیں وہ $630 ملین نکال کے لے کے چلے گئے ہیں۔ یہ آفیشیل فگرز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے۔ تو وی ہیو ٹو ہیو اے ریالٹی چیک، اینڈ اس لیے مجھے مجبوراً یہ آرٹیکل لکھنا پڑا، اور اس میں میں نے واضح طور پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کب انویسٹمنٹ بوم کرتا ہے باہر سے پاکستان میں اور کب مشکلات پیش آتے ہیں۔ جی، ایک تو آپ جو فرما رہے ہیں، آپ نے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ جی ڈی پی جب آپ کی بڑھے تو بہتری آتی ہے، پھر آپ نے کہا کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں اس سے بھی انفلوئنس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ولایت میں بھی 2 ہفتے پہلے اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور ڈیبیٹ کیا چل رہی تھی اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا تھا۔ بہت سے لوگ تھے انکلوڈنگ اے لاٹ آف پاکستانیز جو اپنی بزنس کو یو کے سے اٹھا کر کے دبئی میں لے گئے، اور ان کی شکایت تھی کہ جی ویری ہائی ٹیرفز ریٹ، تو اس وجہ سے ہم ٹیکسز بہت لگ رہے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس کتنی گنجائش ہے؟ ایک طرف آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، دوسری طرف آپ کی لگتا ہے کہ ایک لیول پہ کہ جیسے ٹریجری میں مسئلہ ہی مسئلہ ہے، آل دا ٹائم یو ٹاکنگ آف ڈیفیسٹس، تو اس جو آپ دائرہ کار میں دیکھیں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ واٹ از اٹ دیٹ پاکستان کین ریئلسٹکلی ڈو کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھے؟ دیکھیے، یقیناً ایک بات میں کہتا چلوں کہ آپ نے جس طرح بگننگ میں کہا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان میں بے شمار ایم او یوز سائن ہوتے ہیں، مختلف ممالک جس میں مڈل ایسٹ ممالک ہیں، ابھی ریسنٹلی جرمنی وغیرہ، یو ایس کا آپ نے ذکر کیا، ٹرمپ صاحب کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں، یقیناً یہ موجود ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہے۔ بالکل، اس میں جو پروفٹ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے پورے ہمارے کمپنیز کی، لوکل اور نیشنل، بہت کم ہو جی، اور اس بہت سے وجوہات ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ پروفٹ مارجن سیلز پر جب کچھ سال پہلے 9% کے لگ تھا، اب وہ گرا کے لگ بھگ 1 سے 1.5%۔ یہ تو یہ بڑا میجر ہے ڈاکٹر صاحب، اتنا زیادہ فرق آپ کہہ رہے ہیں، 900% کم ہو گیا، یعنی کہ 1/9 رہ گیا نا؟ جی بالکل، یہ بہت پریشان کن ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مارکیٹ میں سیل میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب جی ڈی پی کا شرح نمو 2% کے لگ بھگ ہو تو کہاں سے مارکیٹ میں تیزی سے اضافہ ہوگا سیلز میں؟ لوگوں کی پرچیسنگ پاور متاثر ہو رہی ہے، انمپلائمنٹ ریٹ آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب تک پروفیٹیبلٹی کا سگنل مناسب نہیں ملتا ہے تو دنیا کے تو بے شمار ممالک ہیں جہاں فارن انویسٹرز جا سکتے ہیں۔ بالکل، ایبسلیوٹلی۔ اس لیے یہ اشارہ بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ نہ صرف نیٹ پروفیٹیبلٹی پری ٹیکس گر گئی ہے، مگر ٹیکس بے تحاشا بھاری ہے پاکستان میں۔ ہم نے جو بینکوں اور انڈسٹری، جو 2 سیکٹرز ہیں جہاں ہمارا فارن انویسٹر بہت انٹرسٹڈ ہے بینکنگ اور آیا ہے، وہ ٹیکس ریٹس تو انٹرنیشنلی بہت ہائی ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہم کم از کم
40% کے لگ بھگ ٹیکس اٹھاتے ہیں کمپنی سے، اور سیلز ٹیکس میں 18% کے لگ بھگ. یہ 4 گنا ہے ہمارے باقی سیکٹرز کے ایوریج کے لحاظ سے. تو نہ صرف ٹیکس کا برڈن زیادہ ہے، پروفیٹیبلٹی بیفور ٹیکس کم ہو چکی ہے. تو ان حالات میں فارن انویسٹرز، یہ تو اب دیکھیے کہ نئے انویسٹر کی تو بات چھوڑیے، جو پرانا انویسٹر بے شمار عرصے سے رہا ہے پاکستان میں، جس طرح شیل، پراکٹر گیمبل وغیرہ، وہ سب بھی چلے گئے ہیں. یہ بہت جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو شیل کا جو آپ نے ذکر فرمایا، شیل اور اس طرح کی کمپنیز، پراکٹر اینڈ گیمبل، ٹیلینور کا تو آپ نے بالکل یہ درست ہے، ہمیں بھی معلوم ہے. آئی نو ایٹ دیٹ پوائنٹ یہ سویٹس کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہم ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے ابھی، تو ان کے لیے، کمپنیز کے لیے اٹس ناٹ ٹینیبل. لیکن یہ جو باقی ہیں تو یہ بھی بات آئی سامنے کہ جی شیل وغیرہ نے بہت سی اور ممالک سے نکلیں باہر، بیکاز دے آر بیسکلی ری آرگنائزنگ، اور انہوں نے کہا کہ بیکاز گلوبلی تھنگز ہیو چینج، تو یہ دے آر شرنکنگ دیر بیسکلی آؤٹ ریچ آلسو. تو یہ کتنا تعلق ان چیزوں، ان کے جانے کا پاکستان سے، اور کتنا تعلق ان کا اپنی جو پالیسیز ہیں پلس دا گلوبل سچویشن؟ دیکھیے کچھ حد تک یقیناً یہ جو گلوبل ملٹی نیشنلز ہیں، بہت بڑے بڑے، وہ یہی سوچتے ہیں، جبکہ ان کا جو انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو بے شمار ممالک میں ہوتا ہے، ایویلیویشن ان کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بعض ممالک میں پروڈکشن کرنے کے بجائے ہم صرف سیلز کریں، اپنا نام استعمال کریں اور لوکل پروڈکشن سے نکل جائیں، اس لیے کہ اس میں کوئی پروفیٹیبلٹی نہیں ہے. پاکستان اس لحاظ سے کچھ اس لیے معاملے میں نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ پروفیٹیبلٹی واقعی بہت گر چکی ہے. تو ابھی یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ چلے گئے ہیں، یہ امپورٹ کر کے پاکستان میں سامان آ رہا ہے ان کے نام سے، مگر پروڈکشن ختم ہو چکی ہے. اور یہ سے جو فیوریبل امپیکٹ ہوتا ہے روزگار پر، اور پھر ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر، ایکسپورٹس پر وغیرہ، یہ ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں واٹ از اٹ دیٹ دا گورنمنٹ گیون آل ادر تھنگز ایز دے آر، جو اکنامک جو بھی انڈیکیٹرز ہیں، جو ایشوز ہیں، جو پریشرز ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے تو واٹ از دا آنسر ٹو دس ڈائلیما؟ دیکھیے اس وقت جو بہت اہم چیز ہے، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کا اپنا لوکل انویسٹر بھی، جس طرح آپ نے دبئی کا ذکر کیا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا رجحان ان کا اس طرف جا رہا ہے. البتہ پاکستان میں اگر فارن انویسٹمنٹ لانا ہے بڑھا کر، اور خاص طور پہ میجر، جس طرح آپ نے ذکر کیا، ریئر منرلز وغیرہ، ہمیں سب سے پہلے اس انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ریکوڈک کا انویسٹمنٹ جو ہے، جو بہت ہی پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور موجود ہیں انویسٹر، وہ اس وقت انویسٹمنٹ کامیاب ہوگا اور شروع ہوگا جب آپ انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں گے، اور خاص طور پہ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، تاکہ مال جو ہے وہ کراچی پورٹ تک جا سکے یا پورٹ قاسم. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے انفراسٹرکچر پہ بھی اس کا رجحان ہو. منرل کے ایکسپلائٹیشن میں انفراسٹرکچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور یقیناً اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے بات کریں اکانومی پر. جو آپ نے فرمایا انفراسٹرکچر کا اور منرلز کی بات جو ہو رہی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک براڈر ایشو ہم اگر لے لیں کہ جو مثلا سی پیک کا معاملہ ہے، وہاں بھی بہت سے سوالات اٹھتے رہے کہ جی ہم نے ٹھیک سے نہیں کر رہے. یقینی طور پہ ان اے سینس اٹ کین بی دا بیک بون آف دس کنٹریز پروگریس، لیکن کیا ہم
صحیح طریقے سے آگے چل رہے ہیں سی پیک پہ؟ یعنی کہ ہماری میں بات کری پورا جو مینجمنٹ اپروچ ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری ریگولیشن ہے، جو ہمارے ٹیرفس ہیں، اور جو ہماری مطلب جیسے ریگولیٹری باڈیز ہیں، تو چاہے آپ ریکو ڈیکا دیکھیں جو شروع میں مسئلہ ہوا، پھر اس کے بعد آج بھی کل ہم دیکھ رہے تھے، کل کی ایک سٹوری تھی کہ جی یہ کون سی کمپنیز ہیں، سعودی کویتی انویسٹرز سرو $2 بلین لیگل نوٹس ان کے الیکٹرک ڈسپیوٹ. اچھا یہ ہو گیا. اس کے علاوہ اور بہت سی کمپنیز رہیں، جو ٹرکش کمپنی تھی، اس نے آ کے پاکستان میں انہوں نے ہمارے خلاف دے وینٹ انٹو آئی تھنک انٹرنیشنل آربیٹریشن. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی کیسز ہیں، ہمارے پروجیکٹس ہیں جو چلے جاتے ہیں انٹو انٹرنیشنل آربیٹریشن. تو کیا پاکستان اس طریقے سے پلاننگ کرتا ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ پروجیکٹ شروع نہیں ہوتا، کرٹیسزم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم نے سستا بیچا، مہنگا بیچا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے تو آپ کون سے پروجیکٹ کو دیکھیں گے جو ہم نے کیا جو انٹرنیشنل، اور آپ کہیں بھائی یہ دیکھیں دس از اے ماڈل پروجیکٹ، وی ہینڈلڈ اٹ سو ایفیشینٹلی، سو کمپیٹنٹلی؟ دیکھیے، آپ نے بہت مناسب باتیں کی ہیں، اور اس میں یہ چیز جو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا جو رشتہ ہے چائنا کے ساتھ، وہ سی پیک کے تھرو، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تھرو ہم نے کیا ہے. اور میں چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا نے پاکستان میں 2015-16 کے بعد میں اتنا انویسٹمنٹ کیا پاور جنریشن میں کہ پاکستان آج سرپلس پوزیشن میں آ گیا ہے پاور. اور یہ بے پناہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. چائنا تقریباً 9 سے 10 ہزار میگا واٹ کی کیپیسٹی کریٹ کی، مگر ان کے ساتھ بھی اب مسئلہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو فکسڈ ہماری کمٹمنٹ ہے ٹو آئی پی پیز، یہ چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ بھی وہی کمٹمنٹ ہے 1994 پاور پالیسی کے تحت کہ ہم گارنٹیڈ ریٹرن دیں گے اور ٹیکس فری. تو وہ گارنٹیڈ ریٹرن کی شاید پیمنٹ پینڈنگ ہوتے جا رہی ہے. اور یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے، فلو جو ہے فنڈز کا، وہ متاثر ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو سگنل نہیں ہے. جی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اتنے فنڈامنٹل، اتنا چائنا نے ہمارا ساتھ دیا ایک بہت مشکل وقت میں، جب پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا لوڈ شیڈنگ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ میں کلاس لینے کے وقت مجھے 3 مرتبہ رکنا پڑتا. تو اب یہ دیکھیے کہ پاکستان کو اگر سب کا خیال، ہم سب کا خیال یہ تھا کہ ماشاءاللہ تقریباً 2 سال پہلے ایک نیا بہت ہی طاقتور ادارہ کھڑا کیا گیا تھا جس کا نام IFC، جی، فیسلٹی فار انویسٹمنٹ. جی، سب کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک پیراماؤنٹ باڈی ہے آن دا ٹاپ with the presence of the key parts of the government. جی، اسٹیٹ. انشاءاللہ جب بھی کوئی ایشو آئے گا اس کو فوراً سے فوراً SIFC سالو کرے گا. اور انیشلی SIFC نے کہا بھی تھا کہ ہم $5 سے $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہر سال لے آئیں گے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان نیڈس ٹو بائی فورن انویسٹمنٹ، خاص طور پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے بہت ضروری. جی، میرا خیال ہے کہ سعودیز نے کہا ہم کریں گے، اور بھی گورنمنٹس نے کہا، لیکن اٹ سیمز، اور ہمارے ہاں تو منسٹرز آ کے یہ کہتے رہے ہیں آن شوز کہ ہماری طرف سے لیول آف کمپیٹنس وغیرہ کا ایشو، دس از ناؤ ایئر اگو. اب کیا بہتری آئی ہے وی ڈونٹ نو، لیکن یقینی طور پہ فورن انویسٹمنٹ وغیرہ پریفیس ہمیشہ رہا ہے. انٹرسٹنگلی ڈاکٹر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے ہماری سیکیورٹی تعلقات بہتر ہوتے ہیں، پولیٹیکل ہوتے ہیں، پھر اکنامک ہوتے ہیں. آئی مین اف یو لک ایٹ اسپیشل ریلیشن شپس، چاہے چین کو لے لیں، سعودی عربیہ کو لے لیں، اور امریکہ بھی کسی حد تک. تو اب سعودی عربیہ کے ساتھ تو تعلقات ہمارے بے انتہا اچھے ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ
آرمی چیف بھی جا رہے ہیں وہاں میرا خیال ہے 27-28 کو یا کچھ ایسے, اور ان کو ہی از گوئنگ ٹو بی پروبیبلی گیون دا ہائیسٹ ایوارڈ جو سعودی عربیہ کا ہے. تو مطلب کہ وہ تعلقات اس لیول پہ ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں. تو اب وہاں سے انویسٹمنٹ کی ہم 2-3 سال سے سن رہے ہیں آئے گی فارن انویسٹمنٹ, لیکن کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب, کیا آتی نہیں ہے؟ وہی جنرل جو وجوہات ہیں جو ہم نے آپ کے پروگرام میں پہلے کافی حد تک کیا ہے. دیکھیے سعودی عربیہ کے ساتھ نہ صرف ہمیں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی امید رکھنی چاہیے, اور ماشاءاللہ پاکستان کا ایک بہترین دوست ثابت ہوئے ہیں. جی بالکل. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو ایکسپورٹ مارکیٹ بھی ایکسپلائٹ کرنا چاہیے سعودی عربیہ کا. مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے مڈل ایسٹ کے حلال میٹ مارکیٹ کو کیپچر نہیں کر پایا ہے. اس میں زیادہ شیئر ہندوستان کا ہے. جی یہ سر غلط ہے. ہم ایک اسلامک ملک ہیں, ہمارے یہاں سے حلال میٹ, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں سٹوریج, پراپر کنڈیشننگ, یہ وہ مسائل ہیں, ان کو ٹھیک کریں اور کوشش کریں کہ ہم کیپچر کریں مڈل ایسٹ میں کم از کم یہ حلال میٹ مارکیٹ تو 3 سے 4 ارب ڈالر تو اس میں ہی ہے. جی تو ٹریڈ پلس انویسٹمنٹ, اور انشاءاللہ اگر ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان اس جو لو گروتھ ریٹ ہے 2% کا پچھلے 3 سال کا, اس سے نکل آئے, اور نکل آ کر انشاءاللہ ایک وقت ایسا تھا پاکستان کوئی 20 سال پہلے جب انویسٹمنٹ کا لیول ریکارڈ لیول تک پہنچ چکا تھا پاکستان. اس وقت گروتھ ریٹ ہماری 6-7. جی بالکل ایسے ہے. یہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک کامیاب ہو, آگے بڑھیں, اس لیے کہ واقعی اس وقت بے روزگاری اور غربت کے پیمانہ حد سے زیادہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.